تکمیل الاجر فی القراءات العشر۔ رموز حرفیہ منفردہ: ابج، دہز، حطی، کلم، نصع، فضق، وسط، ثقل، ضغش، واو۔ اسماء: الف سے نافع مدنی، با سے قالون، جیم سے ورش، دال سے ابن کثیر مکی، ہا سے بزی، زا سے قنبل، حا سے ابو عمر بصری، طا سے دوری، یا سے سوسی، کاف سے ابن عامر شامی، لام سے ہشام، میم سے ابن ذکوان، نون سے عاصم کوفی، صاد سے ابو بکر یا شعبہ، عین سے حفص، فا سے حمزہ کوفی، ضاد سے خلف، قاف سے خلاد، را سے کسائی کوفی، سین سے ابو الحارث، تا سے کسائی کدوری، ثا سے ابو جعفر یزید مدنی، خا سے ابن وردان، دال سے ابن جماز، ضا سے یعقوب حضرمی، غین سے رویس، شین سے روح، واو سے امام خلف کوفی، اسحاق ادریس۔ رموز کلمیہ: مدنی یا مدن یا مدنیان، نافع ابو جعفر یزید، حبر مکی ابو عمر مازنی، حیمن مازنی یعقوب حضرمی، بصریان یا بصری مازنی یعقوب حضرمی، حق مکی مازنی حضرمی، حرمی نافع مکی یزید، نفر مکی مازنی شامی، عمہ نافع شامی یزید، ابنان مکی شامی، اخوین یا رضن حمزہ کسائی، سما نافع مکی مازنی یزید حضرمی، کوفی یا کفا عاصم حمزہ کسائی امام خلف، شفا حمزہ کسائی امام خلف، صحب حفص حمزہ کسائی امام خلف، صحبہ ابو بکر حمزہ کسائی امام خلف، صفا شعبہ امام خلف، فتح حمزہ امام خلف، روا کسائی امام خلف، ثوا یزید حضرمی، کنز شامی اور چاروں کوفی، سبعہ پہلے 7 امام جو نافع سے کسائی تک ہیں، ثلاثہ آخری 3 امام یعنی یزید یعقوب و خلف، امام خلف 10ویں امام۔ مقدمۃ العلم: علم قرأت اس علم کو کہتے ہیں جس سے کلمات قرآنیہ میں قرآن مجید کے ناقلین کا وہ اتفاق اور اختلاف معلوم ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لینے کی بنا پر ہے، اپنی رائے کی بنا پر نہیں۔ اس کا موضوع قرآن مجید کے کلمات ہیں، کیونکہ اس علم میں ان کلمات ہی کے تلفظ کے حالات سے بحث ہوتی ہے۔ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید تبدیلی اور غلطی سے محفوظ رہتا ہے اور ائمہ کی سب قراءتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے واضح قرأت کے ائمہ ہیں کیونکہ اس کو انہی حضرات نے مرتب کیا ہے، اور بعض کے قول پر ابو عمر حفص بن عمر دوری ہیں۔ اس کا ماخذ اور سہارا ائمہ کی ان صحیح اور متواتر نقلوں سے ہے جو ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہیں، پس یہ کسی کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے۔ اس کا سیکھنا اور سکھانا واجب علی الکفایہ ہے، پس اگر ایک بھی نہیں سیکھے گا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اختلاف کی نسبت اگر پورے امام کی طرف ہو تو قرأت ہے، اور اگر راوی کی طرف ہو تو روایت ہے، اور اگر راوی کے شاگرد کی طرف ہو تو طریق، پس راوی کے شاگرد کو طریق کہتے ہیں۔ برابر ہے کہ یہ خود راوی کا شاگرد ہو یا اس کے شاگرد کا شاگرد ہو، غرض اس کے سلسلے میں داخل ہو۔ جیسے 2 سورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا ابن کثیر کی قرأت ہے، اور قالون کی روایت ہے نافع سے، اور ابو عدی کا طریق ہے ابن سیب سے، جس کو انہوں نے ازرق کے ذریعے ورش سے نقل کیا ہے۔ جو اختلاف اماموں اور راویوں اور شاگردوں سے اس طرح منقول ہو کہ اس میں اختیار نہ دیا ہو کہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری طرح بھی، اس کو اختلاف واجب کہتے ہیں۔ اور جس میں ناقلین نے اختیار دیا ہو وہ اختلاف جائز ہے۔ اول کی مثال وہی بسم اللہ بھی ہو سکتی ہے جو ابھی بیان ہوئی، کیونکہ مذکورین نے اس کے پڑھنے میں اختیار نہیں دیا بلکہ صرف پڑھنے کو ضروری سمجھا ہے۔ جمع الجمع میں اس قسم کے تمام اختلافات کا پڑھنا ضروری ہے، اور ثانی کی مثال الرحیم العالمین ہے۔ العالمین وغیرہ کی وقفی وجوہ ہیں۔ اس مختصر کے 3 حصے ہیں: اول میں اصول، ثانی میں فروش، ثالث میں جمع الجمع کے قواعد اور ایک پارہ میں اجراء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع دارالقرآن قراءت 17 چینل میں حاضر ہوں۔ اللہ کی توفیق سے یہ کتاب تکمیل الاجر کا آغاز کیا گیا ہے۔
یہ تکمیل الاجر 10 قراءات کا مجموعہ ہے. 10 قراءات اور 20 روایات کو یہ حل کرتی ہے. اس میں سب سے پہلے نقشے دیے گئے ہیں. نقشہ نمبر 1 اس کو رموز حرفیہ کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے نام سے واضح ہے کہ اس میں جو رمزیں ہیں وہ حرفوں کی صورت میں ہیں. جیسے الف یہ رمز ہے سیدنا امام نافع مدنی رحمہ اللہ کی. اب یہ حرف ہے، لفظ یہ کلمہ نہیں ہے. با قالون کی رمز ہے اور یہ حرف ہے. ایسے ہی جیم ورش کی رمز ہے. اچھا، یہ ابج دہز، اب ہر کلمے کا جو پہلا حرف ہے وہ امام کے لیے ہے، اور باقی 2 حرف اس کے بعد والے وہ ان کے راویوں کے لیے ہیں. 10 امام ہیں اور 20 راوی ہیں. ایک قرات میں ایک امام ہوتا ہے اور 2 راویوں سے وہ قرات پڑھی جاتی ہے. تو ایسے ہی دہز میں پہلا حرف دال جو ہے وہ امام کے لیے ہے، اور ہا اور زا جو ہیں یہ ان کے راویوں کے لیے ہیں. تو اسی طرح سارا سمجھا جا سکتا ہے. نقشہ نمبر اچھا، اس میں ایک بات یہ رہے گی کہ آخری جو اس کے آخری قرات ہے 10ویں قرات، وہ صرف واو، اس کے لیے واو رکھا گیا. واو سے امام خلف کوفی جو ان کے راوی ہیں اسحاق ادریس، ان کی رمزیں نہیں ہیں. رمزیں اسی لیے نہیں ہیں کہ ان کا آپس میں پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے. درہ کے طریق سے انہوں نے کسی ایک مقام پر بھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے ان کی رمزیں بنانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. نقشہ نمبر 2 رموز کلمیہ ہیں. اب اس کے نام سے واضح ہے کہ اس میں جو رمزیں ہیں یہ کلموں پر مشتمل ہیں. مدنی یہ کلمہ ہے. اب اس سے مراد ہر رمز سے مراد 2 یا 2 سے زائد ائمہ مراد ہوں گے، ائمہ یا راوی. مدنی، اب اس سے مدنی یا مدن یا مدنیان یہ 3 کلمے ہیں. مراد ان سے 2 امام ہیں، نافع ابو جعفر یزید مدنی. تو اور ان نقشوں کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ اختصار ہے. اب آگے یہ زبانی یاد کرنے ضروری ہیں. کتاب میں آگے چل کے یہ رمزیں استعمال ہوں گی. کہیں اگر الف لکھا ہے تو ہم اس سے سمجھیں گے کہ اس سے مراد امام نافع مدنی ہیں. کہیں اگر فا لکھا ہے تو اس سے مراد لیں گے کہ امام حمزہ کوفی ہیں. را لکھا ہے تو اس سے مراد لیں گے امام کسائی کوفی ہے. طا لکھا ہے تو اس سے مراد ہم سیدنا دوری لیں گے جو ابو عامر بصری کے راوی ہیں. تو اس نقشے کا مقصد جو ہے وہ اختصار ہے کہ اگر کتاب میں نام لکھتے تو کتاب اس سے ڈبل یا اس سے کئی گنا زیادہ موٹی ہو جاتی، ضخیم ہو جاتی. تو ان کا مقصد جو ہے وہ اختصار ہے. جی آگے مقدمۃ العلم ہے. اس میں چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، چند باتوں کی وضاحت. اس علم کی تعریف، علم قرات اس علم کو کہتے ہیں جس میں کلمات قرآنیہ میں قرآن مجید کے ناقلین کا وہ اتفاق اور اختلاف معلوم ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لینے کی بنا پر ہے، اپنی رائے کی بنا پر نہیں. اس سے واضح ہو گیا کہ یہ کسی کا بنایا ہوا یا کسی کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی کلمات ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چلے آ رہے ہیں. اور اس کا حکم، اس کا سیکھنا سکھانا واجب علی الکفایہ ہے. اگر 48 میل کے اندر ایک بھی آدمی قرات کا جاننے والا نہیں ہے تو وہ سارا کا سارا علاقہ گناہ گار ہے. اختلاف کی نسبت اگر امام کی طرف ہو تو اسے قرات کہتے ہیں، راوی کی طرف ہو تو روایت کہتے ہیں، راوی کے شاگرد کی طرف ہو تو اس کو طریق کہتے ہیں. آگے وضاحت کر دی کہ برابر ہے کہ یہ راوی خود راوی کا شاگرد ہو، راوی کے شاگرد کو طریق کہتے ہیں، برابر ہے کہ یہ راوی کا براہ راست شاگرد ہو یا اس کے شاگرد کا شاگرد ہو. اچھا، جس اختلاف میں اماموں راویوں نے اختیار نہ دیا ہو کہ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ اختلاف واجب ہے. اور جس میں ناقلین نے اختیار دیا ہو کہ ایسے بھی پڑھ لو اور دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اختلاف جائز ہے. آگے بتا دیا کہ کتاب جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 اصولی اختلاف. اصولی اختلاف وہ ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے. اب ایک ضابطہ بتا دیا، جیسے قانون کے لیے صلہ عدم صلہ ہے.
اب یہ بار بار آئے گا لیکن بار بار لکھا نہیں جائے گا. اصول ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس اصول کے تحت ہم آگے چلتے جائیں گے. تو اصولی اختلاف جو ہوتا ہے وہ بار بار آتا ہے. اور دوسرا حصہ اس کا فروشی اختلافات. فروشی اختلاف وہ ایک مقام پر ہوگا، یا کوئی ایک آدھ اختلاف ایک سے زیادہ بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ فروشی اختلاف اکثر بار بار نہیں آتے، کہیں ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. فروشی اختلاف کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا. تو تیسرا حصہ جمع الجمع اور اس کا اجرا ہے ایک پارے میں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے اساتذہ اور اکابرین کے لیے اس کو مفید اور نافع بنائے. والسلام.